اور سیم اسی طرح سے یہ سوال جو ہے اس کے معاملے میں بہت کم لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں. یہ سوال ہم بہت کم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا گزرے سال میں یہ سوال کبھی کیا تھا اپنے آپ سے؟ اب بھی آپ یہ سوال کریں گے ملے گا اندر سے کچھ نہ کچھ ملے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. آج ہم جس بات پر غور کرنے والے ہیں نیا سال اور نیا سوال. اب یہ جو سوال ہے سال تو نیا ہے لیکن یہ جو سوال ہے کیا یہ بھی نیا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ نیا نہیں لگ رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہر لمحہ نیا ہے، ہر پل یہ سوال نیا ہے، ہر دن یہ سوال نیا ہے، ہر گھڑی یہ سوال نیا ہے. جب بھی آپ یہ سوال کریں گے یہ نیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال کبھی پرانا ہوا ہی نہیں. جب کوئی پرانا ہوگا تو پھر نیا آئے گا نا. تو یہ سوال کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں یا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، یہ کبھی بھی پرانا سوال نہیں ہے، نہ یہ پرانا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال ہم بہت کم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. یہ سوال جس شخص نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کیا، اس سے پہلے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ سوال کرتا، جہاں تک میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کیا ہے کہ کیا واقعی میں مجھے ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. جب وہ چل کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعی میں مجھے ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. اور وہ جو ضرورت ہے اس ضرورت کو اس نے اتنا سنجیدگی کے ساتھ لیا. بعض اوقات کئی ایسی ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں تو ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، ان کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، اتنا ہم ان کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ ہاں یہ میری ضرورت ہے اور مجھے واقعی میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی سٹرگل کرنی چاہیے، کوئی تگ و دو کرنی چاہیے، کوئی کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. ہم یہ چیزیں اس ضرورت کے لیے بھی ضروری نہیں سمجھتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری ضرورتیں پھر حل بھی یا پوری بھی وہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے نہیں ہیں. اور سیم اسی طرح سے یہ سوال جو ہے اس کے معاملے میں بہت کم لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. جب اس سوال کی صرف بات کرتے ہیں تو یہ نہ صرف مذکر کے لیے ہے نہ مونس کے لیے، بلکہ یہ سمپل سوال ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ سوال ہر کسی کی ضرورت ہے. ہمیشہ کی زندگی کی کتنے لوگوں کو ضرورت ہے؟ تو سب کو ضرورت ہے. تو جب سب کو ضرورت ہے تو پھر سب کا یہ سوال ہے. یہ سوال جو ہے ہمیں ہر لمحہ اپنے اندر دہرانے کی ضرورت ہے. ہر نیا دن آنے والا جو ہوتا ہے ہمیں اس سوال سے آغاز اس کا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر مہینے، ہر سال یہی سوال جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی، اس ضرورت کا ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. اور جب بار بار یہ سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس ضرورت کا احساس پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس ضرورت کو سنجیدگی سے لیں، ہم اس ضرورت کے معاملے میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں کہ واقعی میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. یہ بات سنجیدگی کی میں بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ پولس رسول کا خط ہے تیتس کے نام، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا
انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اب یہاں پر کن لوگوں کی بات ہے؟ غور کیجئے ذرا اس بات پہ کہ یہ وہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، یہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ ہاں وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس سوال کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، تیتس کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، اس میں سے ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو ملے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے یا سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، جو خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی زبان سے خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ کاموں سے یا اپنی حرکتوں سے یا ایسے فیل جب وہ کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ ہے خدا کے ساتھ یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ سنجیدہ ہیں؟ تو ایسے لوگ جو ہیں، جس طرح بچوں کا رزلٹ ہوتا ہے اور اینڈ پہ پاس یا فیل کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اسی طرح جب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ زیرو ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ نیا سال اور نیا سوال۔ یہ نئے سوال میں ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں نئے سوال میں آتی ہیں کہ غیر سنجیدہ ہیں کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اچھا یہ بات میں بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ ایک اور بھی پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غور کیجئے گا۔ بے شک بندہ بڑا خدا کے ساتھ مخلص ہے، بے شک بندہ بڑا اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے، بڑا وہ خدا کے ساتھ ریگولر ہے، پنکچوئل ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ یہ سوال پھر بھی اسے دہراتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹ نہ جائے، ٹریک سے وہ اتر کے کسی اور ٹریک پہ نہ جانا شروع کر دے۔ اس لیے یہ سوال ہر لمحہ نیا ہے، نیا سال اور نیا سوال۔ ایمانداری سے بتائیے گا، گزرے سال میں یہ سوال کبھی کیا تھا اپنے آپ سے؟ دعا کرتے تھے، اچھی بات ہے، بائبل پڑھتے تھے، اچھی بات ہے، چرچ جاتے تھے، اچھی بات ہے۔ یاد کر کے دیکھ لیں یہ سوال کبھی اپنے آپ سے کیا ہو؟ کوئی ایک دن بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہو اپنے آپ سے یا خدا سے بات کی ہو اس سوال کے بارے میں؟ یہ آج حوالہ کھولا ہے تو پھر اس کے یہ بات سامنے آئی ہے، تو جو ہی حوالہ پڑھا ہے دل میں آتا ہوگا ہاں یہ تو حوالہ پہلے بھی بڑی دفعہ ہم نے تو پڑھا ہی ہوا ہے نا۔ جب تک یہ سوال ہمارا اپنا سوال نہیں بن جائے گا، یہ سوال ہماری ضرورت بھی نہیں بنے گا، اور جب تک یہ ہماری ضرورت نہیں بنے گا ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور جب تک ہمارے اندر اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا ہم اس معاملے میں سنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ ہے نیا سال اور پھر سے بولیں گے نیا سال اور نیا سوال۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہے، ویری گڈ، شاباش، جلدی آ گیا نا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، اسی بات پہ غور کرنا ہے اور آج سے کبھی بھی یہ سوال پرانا نہیں سمجھنا کہ یہ پرانا ہے۔ ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی، ہر دن یہ نیا ہی سوال ہے۔ جب بھی آپ یہ سوال کریں گے ملے گا اندر سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ بڑی پتہ نہیں کسی نے لکھا ہوا تھا اس پہ کہ ہر روز میں خود کو مرمت کرتا ہوں، کہ ہر روز ایک نیا نقص مجھ میں نکل آتا ہے، ہر روز مرمت کرتا ہوں میں خود کو۔ تو مرمت کی ضرورت ہے، ہر روز مرمت کی ضرورت ہے، ہر لمحہ خود کو جو ہے وہ ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ کوئی نقص اندر سے نکلتا ہی رہتا ہے، تو اس نقص کے نکلنے کی وجہ سے یہ سوال ہمیں بار بار خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، کیونکہ جو نقص نکل آتا ہے وہ پھر ہمیں پیچھے لے جاتا ہے، پھر ہمارا جو ہے ہمیشہ کی زندگی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سوال دہرانا پڑے گا تاکہ ہم اس نقص کو دوبارہ سے مرمت کر سکیں، اس کو ریپیئر کر سکیں۔ یہ سوال تو اس سردار نے کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ سب کا سوال ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ آج سے اس سوال کو پلے باندھ لیں کہ روز ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے
کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جہاں تک بھی روحانی طور پہ اب تک ہم پہنچے ہیں، کیا یہ سب کچھ کافی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے؟ سو خداوند آپ سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔